رحمۃ اللہ علیہ، آپ تک وہ سلسلہ پہنچتا ہے نقش بندیہ، آپ کو خلافت نقش بندیہ کی خواجہ قاسم صاحب سے۔ تو کہا سید زادے اوپر دیکھ، ادھر دیکھ، غوث اعظم دیکھ رہا ہے، وہ سامنے بغداد میں مجھے دیکھ رہا، تو جن اکھی دل بر ڈٹھا سو لب لیاں۔ تو ایسے تو میں نے کہا یہ تو غیر سید تھے، جہاں بھی کوئی فقیر ہوگا آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ نے خالی نہیں چھوڑا، صرف ہماری طلب ہی نہیں ہوتی۔ من طلبنی وجدنی، طلب جو رکھے گا وہی پائے گا۔ البتہ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یا بجایا نہیں جاتا، یہ بات الگ ہے۔ فضلتکم بعضا علی بعض، یہ تو اللہ پاک کی ایک شان ہے۔ بہرحال غیر سید بھی فقراء گزرے، مگر ان کے پاس جب دیکھا کہ تمہارے پاس ہے کیا، تو سوائے حب رسول والے رسول کے کچھ نہیں پایا۔ کسی آپ عارف کو پڑھے نا، میں نے تو دیکھا سلطان العارفین انتہا پہ پہنچے ہیں، فنا فی ذات ہیں، فنا فی الہو، فنا فی ذات۔ کیا کہتے ہیں؟ خاک پایم از حسین و از حسن۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ ایسے وزن اٹھایا ہوا ہے، وزن اٹھایا ہوا ہے زندگی۔ من کان فی حاذی اعمی فہو فی الاخرہ۔ میں اکثر یہ پڑھتا ہوں آیت اس وجہ سے کہ شاید کسی کو ہوش آ جائے، اگر ادھر اندھے چلے گئے وہاں اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ اب ہیں تو آپ آنکھوں والے، اندھا تو کوئی نہیں نظر آتا، ہاں مگر آنکھیں ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ اندھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں پڑھا کہ خاک پایم از حسین و از حسن، کہ میں جو مقام ہو پہ پہنچا ہوں تو تب جا کے حسن و حسین کی خاک بنا ہوں۔ اور بھی بہت کچھ فرمایا، یہاں وہ جگہ نہیں ہے بتانے کا ٹائم۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ محبت اپنے میں اور اپنے میں سے دوسرے لوگوں تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہونا۔ تو اس مشن کے میں نے مختصر بیان کیا۔ اگر آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تو زیارت پیر بھائی کی، مرشد کی زیارت ہوتی ہے، ہر ایک کا احترام کرے، دیگر سلاسل کے لوگ جو بھی ہیں ان کو بھی سلام کرو، دیگر جو بھی مسلمان ہیں ان کو بھی سلام کرو۔ اللہ پاک تم پہ بھی کرم کرے گا، ان پہ بھی کرم کرے گا۔ یہ تو سرکار کی سنت ہے، ہم نے سرکار کے طریقے کو آگے لے کے جانا ہے، اہل بیت اور صحابہ کے طریقے کو لے کے آگے جانا ہے، اور اولیاء کرام کے طریقہ جو تھا اس کو لے کے آگے جانا ہے۔ آپس میں ضد، اناد، نفرتیں، یہ سب تباہی ہے۔ یہی اصل میں نفس کو عروج دیتی ہیں۔ جب تک نفس کنٹرول میں نہ ہوگا کبھی دل ذاکر نہیں ہو سکتا۔ اہل اللہ نفس پہ کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نفس پہ جبر کرتے ہیں، اور دل پہ محنت کر کے دل کو زندہ کرتے ہیں۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، ایسے نہیں ہاتھ میں آتا کہ ایسے چلتے چلتے ہاتھ میں آ جائے۔ تو یہ ہے کہ میرا جو مقصد ہے کہ جو بھی نظر آئے، جہاں کہیں نظر آئے، میں یہ جو چاہتا ہوں، میرا جو مشن، کہ جو بھی نظر آئے، جہاں کہیں نظر آئے، میں چاہتا ہوں ہر لمحہ حسین نظر آئے، کہ جو بھی ملنے والا ہے اس کا ہر لمحہ ذکر الہی سے منور ہو جائے، اور جس کا دل روشن ہو اس کے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حسین جتنے بھی ہوں چہرے مسخ ہوئے دیکھیں، غور سے دیکھو اندر سے اور ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کہیں گے کہ یہ کیا، بڑے بڑے حسین لوگ ہیں، دنیا مر مٹتی ہے۔ بھائی مرنے والے بھی تو ایسے ہیں جیسے مارنے والے ہیں، مرنے والے بھی ایسے ہیں۔ اگر کوئی مرد ہو تو کسی مرد پہ مرے گا، مرد ہو مرد پہ مرے گا، جیسے مرنے والے جیسے مارنے والے۔ مائی صاحبہ، مائی جوائی ایک بہت مجذوبہ گزری ہیں، آپ جو ہے نا گالی دیتی تھی، مجذوب جو تھی، جو آتا تھا اس کو گالی دیتی تھی۔ ایک لڑکے نے کہا کہ آپ ہر ایک کو گالی دیتے ہیں، یہ وہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ، میں نے سبزی وہاں سے لانی ہے، وہ جو ہے نا جا کے تو لے آؤ، مگر لانی ہے مرد سے۔ تھوڑی بہت روحانیت سمجھتا تھا، کہتا ہے کہ مجھے تو مرد کا پتہ نہیں ہے کہ مرد ہوتا کیا ہے۔ کہا یہ میرا دوپٹہ لے جا، یہ اپنے سر پہ رکھ لے، انشاءاللہ مرد نظر آئے گا۔ مائی صاحبہ نے وہ دوپٹہ دیا تو وہ لے کے چلا۔ اب جس دکاندار کے پاس جاتا ہے مختلف جانور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، کوئی بلا، کوئی چوہا، کوئی ہرن، کوئی گدڑ، کوئی باندر، مختلف چیزیں، کتا بلا سارے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ واقعی یہ تو عجیب چیز ہے،
بات اس کو سمجھ میں آ گئی کہ مائی صاحبہ کیوں گالی دیتے تھے، محجوبہ مائی کیوں گالی دیتی تھی۔ بہرحال وہ چلتا گیا پورے بازار میں ایک بندہ نظر آیا جو واقعتاً بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس سے سبزی جب لی تو وہ بھی سمجھ گئی، اس نے کہا وہ فلاں مائی نے بھیجا ہے، وہ بھی سمجھ گیا وہ بھی ایسے نہیں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے بٹھایا ہوا تھا۔ خیر اس نے سودا لیا، جب واپس آیا تو مائی صاحب نے کہا کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے کیا؟ سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ کجا بہت سارا پڑھ کے سن کے بڑے بڑے میں نے چلہ کشی بھی دیکھی ہے، لوگوں نے چلے کیے، بہت کچھ سفر کیے رات دن، کئی سال سمجھ میں نہ آیا، لیکن اس مائی کی نسبت کا ایک کپڑا اس نے رنگ کے رکھ دیا، اس نے رنگ کے رکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے وہ حسین نظر آئے، اس حسین سے مراد ہی یہی ہے۔ میں نے کہا مرتے کیوں ہیں پھر؟ تو مارنے والے ایسے، مرنے والے بھی ایسے، مرد ہو تو مرد پہ مرے گا، یہ بات ہوئی تھی۔ جاننے والا دیکھ لیتا ہے کہ اس قالب میں کیا ہے، یہ جو بشکل انسان ہے اس میں بھرا ہوا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو اندر کا درست کرنے کے لیے میں نے کہا کہ وہ حسین نظر آئے، جہاں بھی نظر آئے، جو بھی نظر آئے، جہاں کہیں نظر آئے، میں چاہتا ہوں ہر لمحہ حسین نظر آئے، کہ ایک لمحہ بھی اللہ سے دور نہ ہو، ہر لمحہ بھی غفلت کا اس کا کوئی گزر نہ ہو۔ ہر لمحہ حسین تب بنتا ہے جو دم غافل سو دم کافر، کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر لمحہ دیدار حسن یار میں محو رہے، میں وہ مست رہے، یہ ہر لمحہ حسین ہوگا، ورنہ کہیں تو بلہ ہے کہیں کتا ہے، حرص و ہوس، ہرن، دوڑ، پلیتی، خنزیر، یہی ہے۔ تو ایک لمحہ بھی رب سے دور رہنا، یہ عاشقوں کا مذہب ہے۔ اور پا کر سارے مقامات، پھر سنو، جو بھی نظر آئے، جہاں کہیں نظر آئے، میں چاہتا ہوں ہر لمحہ حسین نظر آئے، اور پا کر سارے مقامات حال محمود، پا کر سارے مقامات حال محمود، مزہ تب ہے بندہ کم ترین نظر آئے، بندہ کم ترین نظر آئے، نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی مقام مطمئن طمانینہ تک پہنچ جائے، مقام خوف سے گزر کے، دیگر رجا سے گزر کے، تمام باقی جو نفس امارہ کے ہیں سٹیجز، اور ان تمام غلاظتوں سے المختصر وہ نکل کے ایسی اس مقام سکون میں شامل ہو جائے، تو یہ لمحہ حسین میں بنے گا۔ اب یہ ہے کہ نفس اس مقام پہ پہنچے گا کیسے؟ جب آپس میں جھگڑو گے تو یہ نفس ہے، تم نہیں ہو، تم کہیں اور بیٹھے ہو، خود کو تلاش کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر لڑتے ہو جھگڑتے ہو آپس میں، جہاں رحماء ہوں، قرآن تو اس نے تو ایسے لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اے محبوب آپ اور آپ کے ساتھ والے ایسے ہیں، اگر ہم مصطفیٰ کے ساتھ والے ہیں تو ہمیں پھر ویسا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم لڑیں جھگڑیں تو رحیم نہیں ہے آپس میں، بینہم تو ہے ہی نہیں، پھر اشداء ہی ہیں، شدید ہی ہیں، شداد ہی ہیں، بلکہ شداد صاف کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آ کے بھی نہیں سمجھا تو پھر جا کے پہ سمجھے، آ کے سمجھنا چاہیے۔ تو نفس کی پہلی حرکت ہی یہی ہے کہ میں اس میں اٹھا کے بندے کو مار دیتا ہے، اتنا کم ترین نظر آئے کہ مقام اس پہ ہو، لیکن عاجزی اور محبت میں ہو، محبت میں ہو۔ یہ نہیں کہتا کہ کفر کے آگے عاجزی، یہ تو علی کا شیوا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اہل محبت کے آگے پیار کرنا یہ علی کا شیوا ہے، صدیق اکبر کا شیوا ہے، جناب عمر کا شیوا ہے۔ گئے نہیں قبرستان میں، مولانا روم کہتے ہیں بانسری بجانے والے کو کہا یہ لے، قدرت نے مجھے کہا ہے، تو جناب عمر نے پیار کیا یا نہیں کیا؟ لوگ تو مختلف باتیں کرتے ہیں، کبھی اس موضوع پہ بھی آپ کو بول کے بتائیں گے کہ صدیق و عمر اور عثمان و حیدر اصل میں ہے کیا۔ جوں جوں مصطفیٰ کی نگاہ مست کرتی گئی،
ایسے پھول جنم لیتے گئے، ایسے پھول جنم لیتے گئے۔ یہ کیا جانتے ہیں صحابہ کو، اور وہ کیا جانتے ہیں اہل بیت کو؟ ان سے پوچھو جن کو بتایا گیا ہے، جن پہ اللہ کا کرم ہو، وہ کہتے ہیں ان کو میں ایک علم دیتا ہوں۔ اب علم تو بڑے بڑے بندوں میں بند ہے، بڑے بڑے مدرسوں میں ماشاءاللہ علم تو ہے نا، لیکن پھر یہ شور شرابہ کیوں ہے؟ لوگ پھر بھی دوڑتے ہیں، داتا صاحب پہ جا کے سکون مل جاتا ہے، یہاں سے شہباز قلندر کہاں سے ون شریف، اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ لوگوں کو، اور یہاں سے نظام الدین اولیاء۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہاں علم اصل ہے، علماء ربانیین، وہاں علم ہے۔ تو وہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ وہ نبی الامی سے ملتا ہے، وہ نبی جو علوم کا سر چشمہ ہے، امی سر چشمہ ہے۔ تو وہاں سے کیسے ملے گا؟ اب وہاں سے پھر اس بندے کو ڈھونڈو جس کا کہیں وہاں رابطہ ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تلاش کر، جب خوب ٹکریں کھا کے استخارہ کر، محنت کر، اپنے آپ کے نفس کو مار، میں کو بھول جا، ساری چیزوں کو انشاءاللہ اللہ پاک خود اٹھا کے وہاں بھیج دے گا۔ جب دیگر اور دور دراز ممالک سے لوگ اٹھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں مختلف اللہ والوں کے پاس، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ متلاشی سچے ہوتے ہیں، رب ان کو ملا دیتا ہے ان سے جن کی وہ تلاش رکھتے ہیں۔ تو اس بات پہ خاص ذہن نشین اس بات کو کر لیں کہ جہاں بھی کہیں گڑبڑ جس میں جتنی اور جو بھی ہے اس کو وہ دور کرے اور اپنے آپ کو صاف رکھے تاکہ اس کا نفس صاف ہو۔ نفس صاف ہوگا تو انشاءاللہ دل اللہ کا ذکر کرے گا، اور جو دل اللہ کا ذکر کرے گا وہ والذین معہ، وہ ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایسے نہیں بات، ایک کسی مسند کی بات ہے، یہ کسی مسند کی بات ہے۔ تو ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے یعنی صحابہ و اہل بیت اور آپ کے رفقائے کار اور آپ کے عاشق، ان کی غلامی میں جانے کے لیے اس بات پہ ضرور عمل کرو کہ جو کچھ اندر ہے اس کو نکالو، اور صرف میں نے کہا سیدھے سیدھے مسلمان بن جاؤ، اور تب تم محبت مشن میں ہو، ورنہ اپنے آپ کو محبت مشن میں مت سمجھو، تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو، خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیوں؟ جب تم مشن کے مطابق نہیں چلنا تو تم نے مار کھانی ہے، جب مار کھاؤ گے تو سلسلہ فائدہ نہیں دیتا۔ سلسلے کا فائدہ اس وقت تک ہے کہ وہ سمجھائے، آخری دم تک گرتے گرتے یہاں سے بھی تھام لے، یہ سارا کچھ کرے، لیکن پھر بھی اتنا کم ضرب ہو تو پھر قلندر کا تو پھر آرڈر سخت ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک ہمیں یہ استطاعت اور طاقت عطا کرے کہ آپس میں ہمیں محبت عطا کرے، اور کفر کے لیے جو ہے یہ محبت ایک مضبوط دیوار ثابت ہو اور واقعتاً ایک شدید ثابت ہو، اور جو قافلہ ہے جناب علی المرتضیٰ کا اس میں ہم عین شامل رہیں، اور سرکار کے نالین کے سائے تلے حشر میں جگہ مل جائے۔ یہ ساری باتیں ہیں، مگر تم آپس میں بغض رکھو گے تو مت سمجھنا، یہ میں کہہ رہا ہوں بار بار، مت، سب ایک ہو جاؤ۔ اور نفس کا تقاضا ہے نفس کو دفع کرو۔ نفس جب تک تمہارا نہیں مرے گا، صاف نہیں رکھو گے نیت کو، نفس کبھی کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ جب تک تم لالچ، ہوس، ہرس اور بغض سے دور نہیں ہوگے، نفس کبھی نہیں مرے گا۔ جس کا نفس نہیں مرتا وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ فقیر اور اللہ کا دوست وہی ہے جو نفس سے نکل کے دل تک پہنچ کر سر سے ہوتا ہوا روح میں جا کے مقیم ہو اور خفی و اخفا کا نظارہ کرے۔ سمجھ آ گئی بات میری؟ ہاں، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ باتیں بہت ہیں مگر جو کر دی ہیں یہ بہت ہیں تمہارے لیے، اگر ان کو سمجھ لو تو۔